बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं इल्म ताबीर के वो मशहूर 6 इमाम जिनकी ताबीरात हमारे लिए मशअल राह हैं और इनकी किताबों से ही सारी दुनिया ने इल्म ताबीर के उलूम हासिल किए और हमारे जैसे अदना तालिब इल्म इन्हीं मुफस्सिरीन और उलमाए कराम की किताबों से तहक़ीक़ के बाद आप तक ताबीरात पहुँचाते हैं। ये बहुत मेहनत तलब काम होता है। एक एक ताबीर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और काफ़ी तहक़ीक़ करनी पड़ती है। इसके बाद ही ताबीरात आप तक पहुँचाई जाती हैं और इन ताबीरात को इन्हीं उलमा कराम की किताबों से लिया जाता है। इसके अलावा कुरान पाक की तफसीर और अहदीस का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान इन उलमाए कराम की किताबों को सही तौर पर समझ सकता है। इसके अलावा वीडियो में शामिल हैं इल्म ताबीर की फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस मुबारका से। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 15 ख्वाब जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को खुशखबरियाँ और बिशारतें देते हैं जिनसे उन्हें आगे आने वाले मामलात को तय करने में आसानी होती है। वो 15 ख्वाब कौन कौन से हैं? वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं बहुत जल्द रिप्लाई दे दूंगी। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें और अपने हवाले से थोड़ी सी मालूमात मुझे ज़रूर दिया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब आपने किस टाइम पर देखा, ख्वाब देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आप अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए कोई दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, उम्र के साथ, वालदा के नाम के साथ और मसला लिख दीजिए। मैं दुआ करवा दूंगी। एक गुजारिश तमाम दोस्तों से ज़रूर करूंगी कि जब भी दुआ कराई जाती है तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। आमीन लिखने से ये होता है कि अगर हमारा आमीन फ़रिश्तों के साथ मिल जाए तो दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बातों को समझ गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इल्म ताबीर में अक्सर औलिया कराम और उलमा कराम को काफ़ी दस्तरत हासिल होती है, लेकिन 6 बुज़ुर्ग इस इल्म में ख़ास तौर पर बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि इस इल्म में अमूमन इन्हीं 6 इमामों के अक़वाल बतौर सनद पेश किए जाते हैं। नंबर 1 हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि, नंबर 3 हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि, नंबर 4 हज़रत इमाम जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैहि, नंबर 5 हज़रत इमाम इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि, नंबर 6 हज़रत इमाम इस्माइल बिन अशस रहमतुल्लाह अलैहि। अगरचे ये 6 इमाम इल्म ताबीर में बहुत मशहूर हैं, लेकिन हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि का नाम नामी इस इल्म में सबसे ऊपर है। गोया यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है कि हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि बिलहज़ शहरत इल्म ताबीर के बहुत बड़े इमाम हैं। जब भी कोई शख्स बुरा या नापसंदीदा ख्वाब देखे तो चाहिए कि हक़ ताला से इस ख्वाब के शर से और इब्लीसी फ़ितना से पनाह मांगे और ऐसा ख्वाब किसी से बयान न करे। इस सूरत में इस पर कोई बुरा असर मुरतब हरगिज़ नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, जब तक ख्वाब बयान न किया जाए उस वक्त तक परिंदे के पाँव पर मुअल्लक रहता है और जब बयान कर दिया जाए तो उसी तरह वाक़ हो जाता है। बुरा ख्वाब बयान करने के लिए इसलिए भी मुमानियत की गई है कि मुबादा कोई मुअब्बिर हस्बे ज़ाहिर कोई बुरी ताबीर दे दे, और आम तौर पर मुशाहिदे में ये बात देखने में आई है कि जैसे कोई ताबीर दे देता है तक़दीर इलाही वैसे ही वक़ू पज़ीर कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी इल्म ताबीर की फ़जीलत अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीस शरीफ में आता है कि इल्म ताबीर ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक इल्मी मौज़ा था और जो चीज़ पैगंबर का मौज़ा हो वो यकीनन अफजल और आला हुआ करती है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب ایک اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس علم میں اعلیٰ چیز کا تذکرہ موجود ہو وہ علم بھی اعلیٰ ہی ہوا کرتا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ علم ایک اعلیٰ اور افضل چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھنے والے کو اس بھلائی یا برائی سے مطلع فرما دیتے ہیں جو اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تاکہ وہ شخص دنیا میں مغرور نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل نہ رہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے گویا وہ وحی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہم کو کار خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے، اگر اب خدا نخواستہ آپ کی اجل آ پہنچے تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا، اور دینی اور دنیاوی امور کی خیر اور بھلائی ہمیں کس طرح معلوم ہوا کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری وفات کے بعد وہی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہیں کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، مبشرات کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبشرات وہ اچھے خواب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک دن صحابہ کرام سے یہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بیان کرے، اور اگر برا خواب دیکھے اور دیکھنے والا نیک بندہ ہو تو چند بار یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس خواب بد کو کسی سے بیان نہ کرے تاکہ اس کو کسی قسم کا نقصان اور صدمہ نہ پہنچے۔ اس حدیث سے بھی خواب کی عظمت شان ثابت ہوتی ہے، جب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خواب بیان کرنے یا نہ کرنے کی تاکید فرمایا کرتے ہیں۔ اگر غیر ضروری یا ادنیٰ چیز ہوتی تو اس قدر تاکید نہ فرماتے۔ اب میں آپ کو بیان کروں گی وہ 15 خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے خوشخبری اور بشارتیں دینے والے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے خواب نمبر 1 کچھ یوں ہے کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دین کی درستی اور قوت اور مرتبے اور مال میں اضافہ ہوگا اور دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ خواب نمبر 2، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میٹھا شربت پیتا ہے جیسے سیب کا شربت، انار کا شربت، انگور کا شربت، اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں فائدہ حاصل کرے گا، فائدہ مند علم حاصل کرے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، عیش اور خوشی کی زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے گا۔ خواب نمبر 3، اگر خواب میں سفید اور سبز رنگ کا موتی دیکھتا ہے تو یہ خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہیں سے اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سر پر کنگھی کر رہا ہے، دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا اور جو دلی مراد ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ فراخ ہو گیا ہے، دلیل ہے اس کے سب کام سنور جائیں گے۔ اگر دیکھتا ہے کہ سینے میں دم گھٹ رہا ہے، سانس نہیں لے سکتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اور دنیا اس پر کشادہ ہو جائیں گے۔ خواب نمبر 6، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خواب میں اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سبزہ ہے، دلیل ہے کہ اس کا نام خیر و خوبی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کی زمین میں سبزہ موجود ہے تو یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہے اور اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 7، خواب میں سلام کرنا، اگر دیکھے کسی دوست نے اس کو سلام کیا ہے، دلیل ہے کہ وہ دوست سے خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کسی دشمن نے اس کو سلام کیا ہے، دلیل ہے کہ وہ دشمن اس کا دوست بن جائے گا۔ خواب نمبر 8، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتح حاصل کرے گا اور اس کی کوئی دلی مراد اگر دل میں موجود ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 9، اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی زمین پر بنیاد رکھی ہے اور عمارت بنائی ہے، دلیل ہے کہ اس کو دین اور دنیا میں فضیلت حاصل ہوگی اور اس کی آخرت سنور جائے گی۔ خواب نمبر 10، خواب میں زمرد یا قیمتی پتھر دیکھنا،
اگر دیکھے زمرد اس کے پاس ہے یا کسی نے اس کو تحفے میں دیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو بیٹا پیدا ہوگا یا اسے اپنے بھائی سے فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 11، خواب میں چھوٹے بچے کو دیکھنا، اور یہ خواب سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب کے مالک کو بہت سی نعمتیں اور اچھی خبریں سننے کو ملیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ خواب نمبر 12، خواب میں حجر اسود کو دیکھنا، اور اگر دیکھ رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور خیر حاصل کرے گا۔ اس سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے حج یا عمرے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ خواب نمبر 13، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہشات ہیں ان کو مکمل فرما دیں گے۔ جو پریشانیاں زندگی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے اور اس کی دلی مراد کو پورا فرما دیں گے۔ خواب نمبر 14، خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھنا اور یہ دیکھے کہ والد پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں، تو ایسے شخص کو مال ملنے کا امکان ہے یا وہ کوئی نیکی کا بہت بڑا کام کرنے والا ہے اور اسے بہت اچھی نعمت ملنے والی ہے۔ خواب نمبر 15 اور آخری خواب، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر صاف ستھرا پانی ہے، تو یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت اور خیر عطا ہونے والی ہے، اور ایسی نعمت عطا ہوگی کہ وہ حیران ہو جائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں گے۔ یا اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔